بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th لیکچر نمبر 3۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا امپیکٹ آف نیشنلائزیشن آن انڈسٹری، ایجوکیشن، کامرس اینڈ ٹریڈ۔ نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر مثبت اور منفی اثرات۔ اس میں آپ سب نے شارٹ کوسچن بنا لینے ہیں۔ نیشنلائزیشن کے صنعت پر 3 مثبت اور 3 منفی اثرات لکھیں، تعلیم پر 3 مثبت اور 3 منفی اثرات لکھیں، اور کامرس اور تجارت پر 3 مثبت اور منفی اثرات لکھیں۔ ٹوٹل 5 پوائنٹس تقریباً دیے ہوئے ہیں، کسی میں 6 بھی دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے سب کے صرف 3 پوائنٹس یاد کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے صنعت کی، انڈسٹری کی۔ تو نیشنلائزیشن جو تھا اس کے صنعت پر مثبت اور منفی اثرات۔ پازیٹیو امپیکٹس کیا آئے تھے؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس میں صنعتی مزدوروں کا، اس پہ آپ ہیڈنگس بنا لیں تو ہر چیز پہ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے صنعتی مزدوروں کے استحصال کا خاتمہ۔ 1972 کی لیبر اصلاحات سے صنعتی مزدوروں کے استحصال ختم ہوا، ان کی اجرتیں یعنی مزدوری بڑھی، اور دوسری مراعات میں بھی اضافہ، یعنی ان کو اور فیسلٹیز دی گئی۔ سیکنڈ پوائنٹ، صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے۔ یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے ٹیکس اور ڈیوٹی کی ادائیگی۔ اس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے مل مالکان کا رویہ۔ اب مزدوروں کے ساتھ مل مالکان جو تھے ان کا رویہ بہتر ہوا اور ہڑتالیں کم ہو گئیں۔ فورتھ پوائنٹ ہے سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی۔ اسی میں ہیڈنگ بنی ہوئی، آپ انڈر لائن جسٹ کر لیں گے۔ صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا جو ختم ہوا، اور سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ پانچواں پوائنٹ، صنعتی اشیاء کی قیمتوں کا کنٹرول۔ صنعتی ادارے حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کے لیے صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو گیا۔ یہ تھے اس کے پازیٹیو امپیکٹ۔ 3 پوائنٹس آپ نے اس میں سے کر لینے ہیں۔ منفی اثرات، نیگیٹو امپیکٹ۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دی، جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا۔ صنعتی اداروں کو تحویل میں لینے سے حکومتی اخراجات میں بھی اضافہ ہوا۔ آپ یہاں پہ ہیڈنگ بنا لیں گے حکومت کے اخراجات میں اضافہ، ٹھیک ہے، یا صنعتی ترقی کے عمل میں سستی۔ 2 پوائنٹس بن سکتے ہیں ویسے اس میں، صنعتی ترقی کے عمل میں سستی اور سیکنڈ حکومتی اخراجات میں اضافہ۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کا مزدور یونینز کی بے جا سیاسی آزادی۔ اس پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے مزدور یونینز کی بے جا سیاسی آزادی۔ مزدور یونین نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن مراعات میں اضافے کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے، جس سے مزدوروں کی کارکردگی بہت متاثر ہوئی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے سیاسی عملے کی بھرتی۔ اب صنعتی اداروں میں ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہوا، جس کو کام سے زیادہ فیسلٹیز سے دلچسپی تھی۔ اس طرح کام کی استعداد روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ فورتھ پوائنٹ، بدعنوانی کو فروغ۔ اس پہ ہیڈنگ بنے گی بدعنوانی کو فروغ۔ نیشنلائزیشن کی وجہ سے صنعتوں کے تنخواہ دار افسران جو تھے اپنی ذمہ داری کا احساس انہوں نے نہیں کیا، جس سے ملک میں بدعنوانی فروغ پانے لگی۔ پانچواں پوائنٹ ہے آپ کا سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے کم پیداوار والے یونٹ بھی چلتے رہے، جس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھتا رہا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ ہیڈنگ بنائیں گے قومی خزانے پر بوجھ۔ یہ تو ہو گیا آپ کا انڈسٹری پر پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ۔ اب ہم بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم پہ نیشنلائزیشن کے کیا پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہوئے۔ آپ لوگوں نے کوئی سے بھی 3 کرنے ہیں، اور یہ شارٹ کوسچنس میں ہی آئے گا۔ تعلیم پہ اب سب سے پہلا پوائنٹ ہے 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے بیشتر نجی تعلیمی ادارے جو تھے قومی تحویل میں لے لیے۔ اب ان کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ اب اس سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ملازموں کی تنخواہیں دیگر سہولتیں سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہو گئیں۔ اب یعنی یہاں پہ آپ پہلا پوائنٹ بنائیں گے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے تھے ان کو بھی جو دوسرے سرکاری ملازمین تھے ان کے برابر تنخواہیں ان کی ہوگی۔ سیکنڈ آپ کا آئے گا کرائے میں سہولت، طلباء کو کرایوں میں سہولت۔ ملک کے طلباء کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرائے میں خصوصی رعایت دی گئی، جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں
تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے اور طلبہ کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کیا گیا. اب اس میں یہ والا پوائنٹ ہے، طلبہ کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کیا گیا. اس کو بھی آپ ایک اور ہیڈنگ بنا لیں گے کہ طلبہ کے لیے وظائف کا اجرا. پھر آپ کا اگلا پوائنٹ بنے گا پیشہ ورانہ اداروں کا قیام. پیشہ ورانہ یعنی پروفیشنل یونیورسٹیز جو تھیں وہ بنائے گی، جیسے میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم کر کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز کرنے کا پروگرام بنایا گیا. کالجوں کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا اور اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھولے گئے. کم درجے والے اسکولوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا. یہ سارے ہیں پازیٹیو امپیکٹ تعلیم کے. اس کے بعد اگلا ہے آپ کا نیکسٹ 4 پوائنٹ، ملک میں بھر میں اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول کر بے شمار غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دی گئی. ٹھیک ہے، اس میں آپ ہیڈنگ بنائیں گے تربیتی اداروں کا قیام. 5واں پوائنٹ ہے فاصلاتی نظام تعلیم کا آغاز. فاصلاتی نظام تعلیم یعنی آپ کو پتہ ہے جیسے آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں، اوپن یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، تو اس طرح اوپن یونیورسٹی جو تھا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام کیا گیا. طلبہ کو ریڈیو، ٹی وی اور ذریعہ خط و کتابت تعلیم کے مواقع دیے گئے اور تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے. ٹھیک ہے، اس میں سے 5 پوائنٹ ہیں، 3 کرنے ہیں. اب اس کے منفی اثرات کیا ہوئے؟ اب سب سے پہلا پوائنٹ آئے گا آپ کا قومی خزانے پر بوجھ. اب گورنمنٹ نے کیا گورنمنٹ نے تو تمام جو تھے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اس کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور تمام جو تھے ٹیچرز اور جتنے بھی ان کے ملازمین تھے ان کو تنخواہیں جو تھی وہ حکومت کے خزانے سے جانے لگی. تو اس سے حکومت کے خزانے پر بوجھ پڑا اور مشکلات میں حکومت کی اضافہ ہوا. پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا، حکومت کے قومیانے کے اقدام سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان ناخوش تھے اور وہ اپنے تعلیمی ادارے واپس لینے کی جدوجہد کرنے لگے. یہاں پہ آئے گا ہیڈنگ بنے گی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کمی یا تعلیمی اداروں کے مالکان. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لکھ لیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کمی یا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان کی ناراضگی. ٹھیک، تھرڈ پوائنٹ آپ کا بن جائے گا ٹرانسپورٹ مالکان اور طلبہ میں کشمکش. ٹرانسپورٹ مالکان اور طلبہ کے درمیان کشمکش، یہ اس میں ہی لکھا ہوا ہے، آپ نے یہیں پہ انڈر لائن کر لینا ہے. طلبہ کو کرایوں میں رعایت دینے سے ٹرانسپورٹ مالکان اور طلبہ کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی. حد سے زیادہ آزادی دینے سے طلبہ تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی کرنے لگے. یہاں پہ بھی آپ کی ہیڈنگ بن گئی تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی، جس سے والدین کو تشویش ہونے لگی. 5 پوائنٹ ہے طلبہ تنظیموں کا قیام. کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلبہ تنظیموں نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ تھا تعلیم کے 3 مثبت اور منفی اثرات آپ نے کرنے ہیں. اب اس کے بعد ہے کامرس اور تجارت. کامرس اور تجارت پر نیشنلائزیشن کے مثبت اور منفی اثرات. ٹوٹل آپ کے اس میں بنیں گے تقریباً اس والے لیکچر سے 6 شارٹ کوسچن بنیں گے. اگر آپ مثبت اور منفی اثرات کو سیپریٹ کرتے ہیں، اگر کمبائن لکھتے ہیں تو 3 بنیں گے، لیکن آپ سیپریٹ کریں تو کامرس اور تجارت پر نیشنلائزیشن کے 3 مثبت اثرات بیان کریں. یہ ہمارا کوسچن ہوگا. تو سب سے پہلا ہوا صنعتی پیداوار میں اضافہ، ہیڈنگ بنے گی. اب صنعتوں کے حکومتی تحویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا. سیکنڈ پوائنٹ ہوگا توازن تجارت میں بہتری. یہاں پہ لکھا ہوا ہے پاکستان کا توازن تجارت، اس کو انڈر لائن کر لیں گے، توازن تجارت میں بہتری. بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی. اس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا. پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا. تھرڈ پوائنٹ ہے برآمدات میں اضافہ. برآمدات میں اضافہ ہوا حتیٰ کہ سبزیاں پیاز بھی برآمد ہونے لگے. نمبر 4 ہے زرعی پیداوار میں بہتری. اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ. زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا. اب نیگیٹو امپیکٹ اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے افراط زر میں اضافہ. افراط زر ہونے سے تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوا. روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں تو اضافہ ہوا لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا. نمبر 2 ہے
سامان تعیش کی درآمدات میں اضافہ. سامان تعیش یعنی جو ہماری ایک تو ہوتی ہے نا ہماری ضرورت، ایک ہوتی ہے چیز جو ہماری عیش کے لیے ہم اپنے کرتے ہیں، جو ہماری نیسیسٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جیسے اس طرح کے سامان تعیش کی درآمد بڑھی، جیسے اے سی وغیرہ آپ لگا لیں. مشینری کی درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا جس سے توازن ادائیگی متاثر ہوا. تھرڈ ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی. ملکی خزانے پر بوجھ پڑنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہو گئے. فورتھ، توازن تجارت میں خسارہ. 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کے پوائنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں. اب یہاں تک آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے.